دیکھی، پھر میں نے قرآن پڑھا، اور جب قرآن پڑھا تو قرآن کی اس آیت پر پہنچا کہ ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہم نے تم کو ایک ہی استری اور ایک ہی پروش سے پیدا کیا. یعنی قرآن کی آیت جو عربی میں یوں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے، تم سب ایک ہی باپ آدم اور ایک ہی ماں حوا کے بیٹے ہو. اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور تمہاری ایک ہی ماں ہے شتروپا. آشو آدم کو کہا گیا ویدوں میں اور شتروپا حوا کو کہا گیا ویدوں میں. تم سب ایک ہی آدم کی اور ایک ہی حوا کی اولاد ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. تو جب ہم نے یہ دیکھا تو پھر میں نے مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کوئی آدمی تھوڑی دیر پہلے کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، وہ اپاہج ہے، معذور ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی مدد مانگ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دھیرے دھیرے مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، بھکاری بھی جا رہا ہے، دینے والا بھی جا رہا ہے اور مانگنے والا بھی جا رہا ہے. پھر میں نے مسجد کے اندر کا نظارہ دیکھا. ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں ہمیں امیر و غریب، فقیر و داتا، دونوں لوگ سب لوگ ایک ہی صف میں پیروں سے پیر ملائے ہوئے، کاندھے سے کاندھے ملائے ہوئے ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئے. کوئی غریب امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس غریب کے بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بھکاری ہے، ہٹو اس کو ادھر کر دو. اگر پہلی صف میں وہ ہے تو کوئی پہلی صف سے اس کو دوسری صف میں بھی نہیں کرتا ہے. میں نے دیکھا اگر وضو بنا کر پہلی صف میں چلا گیا تو اس غریب کو، اس فقیر کو بھی پہلی صف سے کوئی امیر بھی دور نہیں کر سکتا ہے، وہ پہلی صف میں ہی نماز پڑھتا ہے. میں نے یہ نقشہ صرف مسجد کے اندر دیکھا ہے. میں نے سمانتا اور برابری کا درس ہم نے مسجد کے اندر دیکھا ہے. برابری کا درس ہم نے اسلام کو دیتے ہوئے دیکھا ہے. اسلام کے ماننے والے جس سمانتا اور برابری کے انداز سے چلتے ہیں وہ میں نے کسی اور مذہب کے اندر نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا آج افریقہ میں اور یوروپ کے اندر میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے کالے اور گورے آپس میں لڑ رہے ہیں اور آج تک کالوں کو ان کا وہ حق نہیں ملا. آج بھی گورے کالوں پر ظلم کرتے ہیں. اور ہم نے بھارت کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے اونچی ذات کے لوگ نیچی قوم اور نیچی ذاتی والوں کو اپنا غلام اور اپنے پیروں سے روندتے ہیں کہ ایک ہی مندر میں برہمن اگر چاہے تو اس کے ساتھ ہریجن نہیں جا سکتا ہے. ایک ہی مندر میں ایک ہی وقت گھنٹی بجانے کے لیے برہمن، چھتری، ویش اور شودر ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے یہ ظلم میں نے بھارت کے اندر بھی دیکھا ہے اور میں نے حج کے میدان میں بھی دیکھا ہے کہ کالے اور گورے، امیر و غریب سب حج کے میدان میں جمع ہیں اور سارے لوگوں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ایک ہی جملہ سب کے زبان سے نکل رہا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں. جیسے کوئی مجرم اپنے گناہوں کا بوجھ اور گٹھری اپنے سر پر لاد کر لے گیا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے، تیرے آگے میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور میں اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر تیرے پاس آ گیا ہوں. اے اللہ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ یہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، الفضل ما شہدت به الاعداء، عربی زبان کی کا ایک مقولہ ہے کہ فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے، مخالف بھی جس کا اعتراف کرے. اسلام کی یہ سمانتا اور برابری والی تعلیم ایسی ہے کہ دشمن بھی اور ورودھی بھی اس کی موافقت کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے. جو اسلام کی خوبی دیکھ کر اسلام کے قریب آئے، آج اسی اسلام کے ماننے والے ایسی ذات برادریوں میں بٹ گئے، ایسی ذات برادریوں میں بٹ گئے کہ طوائفوں کے چکلے پر جاتے ہوئے کسی کا جسم حاصل کرتے وقت یہ قوم
किसी की जात नहीं देखती है और बिरादरी नहीं देखती है, लेकिन निकाह जैसे हलाल रिश्ते के लिए ये देखती है कि ये मुझसे नीची कौम का तो नहीं है, हम खान है तो ये कोई तुर्क तो नहीं है, ये कोई मनिहार तो नहीं है, सिद्दीकी तो नहीं है, अंसारी तो नहीं है। जो कौम चंद टकों में, चंद रुपयों में मिलने वाले जिस्म को हासिल करते वक्त कोई जात न देखती हो, कोई बिरादरी नहीं देखती हो, जिनाकारी के लिए और जिस्म को हासिल करने के लिए जो कोई कौम न देखती हो, कोई जात बिरादरी और ऊंच नीच न देखती हो, वो निकाह जैसे हलाल रिश्ते के लिए इतनी चीजें कि हमसे कम पढ़ी लिखी तो नहीं है, मायार क्या है, हस्ब व नसब क्या है, किस बिरादरी की है, उसका खानदान कैसा है, ये सारी चीजों को कौम देखने लगी है। जिस कौम का रहबर, जिस कौम का रहनुमा, जिस कौम का लीडर ये कहा था कि जाहिलियत के तमाम चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया है, अब जाहिलियत की कोई बू नहीं आनी चाहिए, और आखिरी खुतबे में ऐलान कर दिया था कि कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं है। अगर फौकियत किसी को है तो इल्ला बित्तक़वा, वो तक़वे की बुनियाद पर है, वो खौफे खुदा की बुनियाद पर है, वो खुदा तरसी की बुनियाद पर है, वो कोई फौकियत, इसके अलावा कोई फौकियत नहीं मानी जा सकती है। उस रहबर और उस लीडर की कौम आज शादी के मौके पर कितनी चीजें देख रही है, और ताज्जुब तो यह है कि जब नाजायज तौर पर किसी का जिस्म हासिल करना होता है तो वहां पर ये चीजें नहीं, यानी हराम कारी के वक्त ये चीजें न देखी जाएं, बल्कि मजहब तक न देखा जाए, धर्म तक न देखा जाए मेरे भाइयों। और जब हलाल तरीके से रिश्ता उस्तवार करना हो और बनाना हो तो ये कौम सब देखती है कि क्या है इसके अंदर, हमसे नीची कौम तो नहीं, हमसे नीची बिरादरी की तो नहीं है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, हस्ब व नसब कैसा है, कितने ऊंचे मायार की है, उसका बाप क्या करता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था अपने 20,000 अनुयायियों के साथ, क्योंकि इस्लाम का मुताला किया था, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि वो चले गए महात्मा गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा इस्लाम कबूल कर लिया, बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, चलो अच्छा है, लेकिन ये बताओ कि कौन सा इस्लाम। बहुत चालाक भी थे महात्मा गांधी जी। कौन सा इस्लाम, हनफी बने हो, शाफई हो, मालिकी बने हो, हम्बली बने हो, बरेलवी बने हो, अहले हदीस बने हो, कादियानी बने हो, चकरालवी बने हो, रिजवी बने हो, क्या हो तुम, कौन सा इस्लाम। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा क्या मतलब, कहा कि अभी तो तुमने सिर्फ इस्लाम का मुताला करा है, लेकिन ये तो बताओ कि कौन से मुसलमान बने हो, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, चकरालवी, कादियानी, रिजवी, अहले हदीस, क्या हो। उसने कहा अभी तक तो सारे मजहब का मुताला करने में इतना टाइम लग गया, अब इन सब का मुताला करूं तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी पता नहीं चलेगा कि हम सही हैं कि गलत। उसने कहा छोड़ो भाला, इस झमेले से निकलो। तब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम भी छोड़ दिया और बौद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर। कितना बड़ा नुकसान। उनको बताया जाता कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है, उनको बताया जाता कि इस्लाम ये सब नहीं है, इस्लाम वो है जो तुमने पढ़ा है कुरान में, इस्लाम वो है जिसको तुमने समझा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान से, बस वो इस्लाम है। अब उनके सामने ऐसी तस्वीर पेश कर दी गई कि अब समझ में नहीं आता। कहा कि अच्छा अब क्या होगा, कहा देखो हनफी हैं यहाँ बांधते हैं, शाफी हैं यहाँ बांधते हैं, मालिकी और जो हम्बली हैं ये वो यहाँ बांधते हैं, और शाफी हैं वो यहाँ बांधते हैं, और मालिकी हैं वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। अब तुम कैसे पढ़ोगे नमाज, यहाँ बांधोगे कि यहाँ बांधोगे कि यहाँ बांधोगे कि हाथ छोड़ के पढ़ोगे।
ہے؟ کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو ایسے اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ ایسے کہتے ہیں اللہ اکبر. اب تم کیا کرو گے؟ تم کہہ رہے یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. کہا کچھ لوگ رکوع کے بعد آپ سمع اللہ لمن ایسے کہتے ہیں، کچھ لوگ اٹھاتے ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے ہیں، تو کیا کرو گے؟ کچھ لوگ ہیں ظہر کی 10 پڑھتے ہیں، کچھ ہے 12 پڑھتے ہیں، تم کتنی پڑھو گے؟ کچھ لوگ ہیں مغرب کی 5 پڑھتے ہیں، کچھ ہے 7 پڑھتے ہیں، تم کتنی پڑھو گے؟ کچھ ہے عشاء کی جو 7 پڑھتے ہیں، کچھ ہے 17 پڑھتے ہیں، تم کتنی پڑھو گے؟ کچھ ہے جو تراویح 8 پڑھتے ہیں، کچھ ہے جو 20 پڑھتے ہیں، اور کچھ ہے جو 40 تک بھی پڑھ لیتے ہیں، تو تم کتنی پڑھو گے؟ اس نے کہا ارے بابا بس رہنے دو، میں چھوڑتا ہوں اسلام. اس نے اسلام بھی چھوڑ دیا. میرے بھائی یہ کتنا بڑا نقصان تھا. اب آج بڑا عجیب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اتنے دھرموں کی مطالعے کے بعد اسلام کو پا جائیں تو اب اسلام کے بعد بھی اصلی اسلام کیا؟ قرآن نے اس کو بتا دیا. چائے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو بھائی، بہت کما چکے ہو، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ. ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تھوڑا سا سامنے بیٹھے ہیں. ہاں جس کو پینا ہوگا وہاں اٹھ کے چلا جائے گا، پی لے گا. سائڈ میں آ جائیے. تو میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، قرآن اللہ جانتا تھا اس لیے اس نے کلیئر کر دیا. اور کتنے واضح لفظوں میں کیا. سن لو اب اسلام بھی کون سا چلے گا، تیرا میرا نہیں، اس کا اس کا نہیں، ادھر ادھر کا نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کا نہیں. اس نے یہ کہہ کر مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے